کراچی سے براستہ ٹھٹہ بدین 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہم تھرپارکر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تھرپارکر صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ تھرپارکر کو عموماً تھر کہا جاتا ہے۔ تھرپارکر صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ تھرپارکر کے علاقے مٹھی، اسلام کوٹ، ڈپلو، کلوہی، چھانچرو، ڈہیلی اور نگر پارکر ہیں۔ مٹھی اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تھرپارکر کا رقبہ 19,638 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے۔ زیادہ تر آبادی ہندو برادری پر مشتمل ہے اور ہندو اور مسلمان دونوں باہمی بھائی چارے سے رہتے ہیں۔ تھرپارکر کا خطہ تاریخی تہذیب کا حامل ہے۔ وادی مہران پر مختلف ادوار میں مختلف خاندان حکومت کرتے رہے، جن میں پرمار، راجپوت، سومرو، کلہوڑو، تالپور شامل ہیں۔ تھرپارکر کو تھرپارکر کا نام راجپوتوں نے دیا۔ تھر کا مطلب ہے ڈھکا ہوا، کور کیا ہوا، یعنی ریت سے ڈھکا ہوا میدان یا ٹیلہ۔ اردو میں اسے صحرا کہا جاتا ہے۔ 1843 میں تھرپارکر برٹش گورنمنٹ کا حصہ بن گیا۔ پہلے کمانڈر ان چیف چارلس جیمز نیپیر تھے۔ انہوں نے یہ علاقہ برٹش آرمی کے ساتھ مل کر فتح کیا۔ 1858 میں یہ سارا علاقہ حیدرآباد میں شامل کر دیا گیا، لیکن 1860 میں امرکوٹ کو ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا۔ 1882 میں پھر برٹش آرمی نے علاقے تقسیم کیے اور 1906 میں میرپور خاص کو ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد 1990 میں الگ الگ ضلع بنا دیے گئے۔ تھرپارکر کا موسم انتہائی گرم ہوتا ہے۔ صحرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے بارش بہت کم ہوتی ہے۔ 190 اقسام کے صحرائی پودے پائے جاتے ہیں، جن میں مخصوص صحرائی سبزیاں، صحرائی پھل اور مختلف جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔ صحرائی سبزیوں میں گوڑ، سنگھڑی، کھاٹیو، کھیریا، ڈورن، ستو اور تیج شامل ہیں۔ مختلف اقسام کی چڑیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ صحرائی چھپکلیاں اور صحرائی مکڑیاں بھی موجود ہیں۔ صحرائی بچھو اور صحرائی سانپ بھی پائے جاتے ہیں، جو بہت زہریلے ہوتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا ہرن پایا جاتا ہے جس کو چنکارا کہتے ہیں۔ محکمہ تحفظ جنگلی حیات کی شاخ بھی موجود ہے، جو جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے اور علاقے میں شکار کرنا ممنوع ہے۔ تھرپارکر کی خاص بات یہاں کے مور ہیں۔ موروں کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود تھی، جو خشک سالی کے باعث اور موروں کی ایک بیماری کی وجہ سے تیزی سے ہلاک ہوئی، لیکن محکمہ تحفظ جنگلی حیات اور اقوام متحدہ کی شاخ محکمہ ورلڈ وائلڈ لائف نے یہاں کافی کام کیا اور موروں کی زندگی بچانے کے لیے ان کو ادویات وغیرہ دیں۔ اب بھی مور نظر آتے ہیں، لیکن تعداد میں کم ہیں۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت اور بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت تھر کی غربت اور خوراک کی کمی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر سال 1000 سے 2000 بچے خوراک کی کمی کا باعث جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ دا تھر فاؤنڈیشن اور اینگرو پاکستان کے تحت 250 بستروں پر مشتمل اسپتال بنایا گیا ہے۔ USAID کے تحت زچہ بچہ کی صحت کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ہر خاندان کو ہر ماہ گندم دی جاتی ہے۔ خواتین بھی شدید خون کی کمی اور خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت ادویات مہیا کی جاتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا پیشہ زراعت اور جانور پالنا ہے۔ بکریاں اور گائے پالتے ہیں۔ اونٹ سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بھیڑوں کا اون بیچ کر گزر اوقات کرتے ہیں۔ بھینسیں اور گائیں دودھ کا ذریعہ ہیں، جو عام طور پر فروخت کیا جاتا ہے۔ مرغیوں کی فارمنگ بھی کی جاتی ہے۔ عورتیں رلی اور مٹی کے برتن بناتی ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کے تحت اسکول قائم تو ہیں، لیکن ان کی حالت قابل ذکر نہیں ہے، لیکن بچے بچیاں کسی نہ کسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ اپریل 2019 میں سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی کہ تھرپارکر یونیورسٹی بنائی جائے۔ اسلام کوٹ میں NAD یونیورسٹی اور اینگرو سندھ کے تحت سب کیمپس بنایا گیا، جو NAD یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر تحت قائم ہے۔ تھر میں چلتے ہوئے جیسے ہی ویروا سے جنوب کی طرف بڑھتے ہیں تو اچانک سے سارا لینڈ اسکیپ بدل جاتا ہے۔ زمین سپاٹ ہوتی جاتی ہے اور نگر پارکر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ کانوجھر کے دامن میں ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ یہاں سادگی بھرا حسن جا بجا پھیلا نظر آتا ہے۔ کانوجھر کے پہاڑی سلسلے پر کم و بیش 50 اقسام کے درخت اگتے ہیں۔ 100 کے قریب جڑی بوٹیاں اور 50 سے زیادہ غذائی اجناس اور جانوروں کی 30 سے زائد نسلوں کی اماج کا
کارونجھر کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ شہد، گوند، جس سے لوبان اور اگربتیاں اور دوسری ادویات بنتی ہیں، حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ یہاں کے لوگوں کے لیے روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جنگلی حیات کی پناہ گاہ بھی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ تاریخی اور ثقافتی ورثہ ہے اور صدیوں سے اس علاقے میں قائم ہے۔ یہاں لومڑی، مور، خرگوش، سیار، نیل گائیں، تیتر اور سانپوں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ سندھ کا وہ علاقہ ہے یہاں گدھ بھی موجود ہیں۔ کانوجھر کا پہاڑی سلسلہ تھرپارکر سے رن آف کچھ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ 24 کلومیٹر طویل اور 160 فٹ بلند ہے۔ تھرپارکر پہلی جنگ عظیم میں سامنے آیا تھا جب یہاں کے جانوروں کے فارم ہاؤس سے برٹش آرمی کو دودھ سپلائی کیا گیا۔ سفید اور سرمئی رنگ کی گائیں یہاں نظر آتی ہیں۔ بڑے سینگوں والی یہ گائیں گلی کوچوں میں بھی چلتی پھرتی نظر آئیں۔ 2003 میں تھر پاور کول کا منصوبہ شروع ہوا، سندھ حکومت اور اینگرو کمپنی کے تعاون سے۔ پہلے مرحلے میں 660 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی، جو بڑھ کر اب 2400 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے۔ تھرپارکر کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہب سالٹ لیک ہے، جو ہب پاور کمپنی لمیٹڈ کا منصوبہ ہے۔ ہب پاور کمپنی عام طور پر ہبکو کہلاتی ہے۔ ہبکو کے تحت کئی منصوبے عمل میں ہیں۔ تھرپارکر میں پانی کے مسائل حل کرنا، تعلیم اور ہیلتھ کیئر۔ ہب پاور کمپنی نے تھرپارکر میں مکئی کے مقام پر جھیل سے نمک کشی